الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بیان کیا جا رہا تھا کہ اگر ہم اپنے اعمال کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 7 کام کر لو اعمال اچھے ہو جائیں گے۔ فرمایا 7 چیزوں کی زینت 7 چیزوں کے اندر ہے۔ ان 7 چیزوں میں سے پہلی چیز تو گزشتہ ہفتے بیان کی جا چکی تقریباً، کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، تو اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ پھر یہ بات بیان ہوئی کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو بتایا تھا کہ 2 طریقے ہیں شکر ادا کرنے کے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ آدمی اپنی گفتگو کے اندر اللہ کی تعریف بیان کرے، اپنی گفتگو کے اندر الحمدللہ کے لفظ کا استعمال کثرت سے کرے کہ میں صبح الحمدللہ وقت پر اٹھ گیا تھا، میں وقت پر الحمدللہ اپنے کام پر پہنچ گیا تھا، میں نے وقت پر الحمدللہ اپنے بچے کو اسکول چھوڑ دیا تھا۔ تو اپنی گفتگو کے اندر الحمدللہ کے لفظ کو کثرت سے استعمال کریں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کا کام کیسا ہے؟ الحمدللہ میرا کام صحیح چل رہا ہے۔ اگر ہم نے الحمدللہ کہہ دیا تو گویا کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی گفتگو کے اندر الحمدللہ کے لفظ کو کثرت کے ساتھ استعمال کریں، اور ہم اپنے بیوی بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو اس احسان کا بدلہ کس طرح؟ جزاک اللہ، شکر ادا کر دیا کریں۔ تو یہ شکر کا طریقہ ہے۔ دوسرا ایک طریقہ شکر ادا کرنے کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے اوپر احسان کر دیتا ہے تو آدمی اپنے محسن کی نافرمانی کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ آپ کے دوست کے احسانات ہیں آپ کے اوپر، اس نے کبھی کہا کہ جی آج فلاں جگہ چلنا ہے، آپ کی بیوی کہتی ہے کہ جی فلاں جگہ مت جائیے، بازار چلے جائیے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بڑے احسانات ہیں، میں اس کو منع کیسے کر دوں، نہ کیسے کر دوں؟ تو انسان محسن کی نافرمانی کرتے ہوئے شرماتا ہے،
جب محسن کی نافرمانی کرتے ہوئے شرماتا ہے تو وہ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے سب سے زیادہ احسانات کیے ہمارے اوپر، زندگی کے ہر موڑ کے اوپر اس کے احسانات بے پناہ ہیں کہ جس کو گننا چاہے تب بھی انسان نہیں گن سکتا۔ جب سب سے زیادہ احسانات اس اللہ کے ہیں تو ہم اس کے حکم کو نہ کیسے کریں؟ اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم نماز کیوں چھوڑ دیں جی؟ اللہ نے کہا روزہ رکھو، ہم روزے کو کیوں ترک کر دیں؟ اللہ نے کہا اپنے مال میں سے قربانی کرو، ہم کیوں ترک کر دیں؟ تو گویا کہ اس کے احسانات جب زیادہ ہیں تو اس کی نافرمانی سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس لیے نماز پڑھنی چاہیے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، وعدہ خلافی سے بچانا چاہیے، ہر طرح کی نافرمانی سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے تو گویا کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بن جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اور جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے تو یاد رکھیں اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں ہمارے پاس محفوظ ہو جائیں گی۔ اصول یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں انسان کے پاس محفوظ ہو جاتی۔ ابن عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ اس امت کے ایک بزرگ گزرے، مصر کے رہنے والے تھے، ان کی کتاب الحکم بڑی مشہور کتاب ہے۔ یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اس نعمت کو واپس ہونے کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور اگر انسان اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر دیتا ہے تو گویا کہ اس نعمت کو نکیل ڈال کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس محفوظ ہو جائیں، بلکہ اور زیادہ اللہ کی طرف سے ملیں۔ تو نعمت کی زینت کس میں ہے؟ شکر ادا کرنے میں۔ ایک تو یہ کام کریں۔ دوسرا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ بلا کی زینت صبر کرنے میں، بلا کی زینت صبر کرنے میں، یعنی انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو انسان کے اوپر کبھی کچھ حالات ہوتے ہیں، کبھی کچھ حالات ہوتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی عیش و آرام کے حالات ہوتے ہیں تو کبھی دکھ کے حالات آتے۔ گویا کہ انسان کی زندگی کے اندر حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ تو اگر انسان کے اوپر غم کے حالات آئیں، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو انسان کو چاہیے کہ ان اوقات کو صبر کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہم دنیا کے اندر ہیں، جنت کے اندر نہیں پہنچے۔ ہماری توقع تو یہ ہے کہ ہم جنت میں ہمیں کوئی تکلیف ہونی نہیں چاہیے۔ ابھی ہم دنیا کے اندر ہیں، اور دنیا کے اندر تو انسان پر پریشانیاں آنی ہی ہیں۔ ہاں اگر انسان جنت کے اندر داخل ہو جائے گا تو وہ وقت ہوگا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن کہ انسان کے اوپر سے اب پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ جنت کے اندر کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، لیکن دنیا نام ہے مسائلستان کا۔ ایک مسئلہ ختم ہوا دوسرا شروع، دوسرا ختم ہوا تیسرا شروع، تیسرا ختم ہوا چوتھا شروع۔ دنیا کے اندر مسائل آتے جاتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ سارے مسائل ختم ہو جائیں انسان سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس لیے انسان کو چاہیے
کہ کوئی بھی حالت پیش آئے صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارنا چاہیے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اوپر دنیا کے اندر ابھی حالات آئے ہی کہاں ہیں؟ جو ہمارے بڑوں کے اوپر حالات آئے، ہم نے ان حالات اور پریشانیوں کا ابھی عشر عشیر بھی نہیں دیکھا دنیا کے اندر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میرے بندو، تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ایسا نہیں کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، بلکہ مختلف چیزوں کے ذریعے میرے بندوں میں تمہیں آزماؤں گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اللہ کے بعد دوسرا مرتبہ رکھتی ہے۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، تو جتنی پریشانیاں تمام چیزوں کے ذریعے اللہ کے نبی کے اوپر آئی ہیں، دنیا کے اندر کسی انسان کے اوپر اتنی تکلیفیں نہیں آئیں، اتنی پریشانیاں نہیں آئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنا مجھے آزمایا گیا اتنا کسی کو نہیں آزمایا گیا، جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی، جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ آپ کے اوپر ہر طرح کے حالات آئے، اللہ رب العزت نے خوف کے ذریعے آپ کو آزمایا۔ آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، ہجرت کرنا چاہتے ہیں، تمام کفار قریش آپ کے گھر کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، آپ کے گھر کے ارد گرد تلواریں لے کر کے گھوم رہے ہیں کہ کب آپ گھر سے باہر نکلیں آپ کو شہید کر دیں۔ اب آدمی اپنے گھر کے اندر اکیلا ہو اور گھر کے باہر لوگ ہتھیار لے کر کے ٹہل رہے ہوں تو دل کے اوپر کیسے حالات گزریں گے؟ کبھی محسوس کیا ہم نے؟ کبھی نہیں محسوس کیا۔ ایسے ہی آپ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے اور جا کر کے غار ثور کے اندر ٹھہر گئے۔ کفار مکہ نے انعام متعین کر دیا کہ جو محمد کو ڈھونڈ کر کے لائے گا 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اب اس انعام کو سن کر ہر بوڑھا جوان نکل گیا کہ ہم ڈھونڈ کر کے لائیں گے، ہم 100 اونٹ کا انعام پانے والے بنیں گے۔ ڈھونڈ رہے بری طرح پہاڑوں میں نکل گئے کفار مشرکین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ جب ہم غار ثور کے اندر تھے تو ہمارے دشمن ہم سے اتنے قریب تھے کہ غار کے دروازے پر ان کے پیر دکھائی دے رہے تھے۔ اگر وہ تھوڑا سا جھک کر کے دیکھ لیتے تو ہم دیکھ جاتے ان کو۔ میرے بزرگوں، اندازہ لگائیے کہ جان کا دشمن دروازے پر کھڑا ہے، آدمی اندر چھپا ہے، کیا حالات گزرتے ہوں گے۔ شعبہ ابی طالب کے اندر اللہ کے نبی کو 2 سال کے لیے قید کر دیا گیا، بچے بوڑھوں کو قید کر دیا گیا، کھانے پینے کا سامان بند کر دیا گیا۔ 2 سال ایسے مصیبت اور تکلیف کے اندر گزرے ہیں کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ ایک چچا تھے جو صرف ہمدردی کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی ایک موقع پر آ کر کے کہہ دیا کہ بھتیجے میرے اوپر اتنا زور نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ چچا اگر میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں جو پیغام اللہ کی طرف سے لے کر کے آیا ہوں اس پیغام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو ایسے حالات اللہ کے نبی کے اوپر آئے کہ خوف کے ذریعے آپ کو آزمایا گیا، لیکن آپ نے کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اسی طرح جان کے ذریعے آزمایا گیا۔ ہم میں سے کتنے ہیں اس مسجد کے اندر کہ جن کے دادا جن کے پردادا تو دنیا سے چلے گئے،
باقی گھر کے سارے افراد خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے، کسی کا انتقال نہیں ہوا۔ لیکن آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھیں، آپ کی بیٹی زینب آپ کے سامنے رخصت ہو گئی، رقیہ آپ کے سامنے رخصت ہو گئی، ام کلثوم آپ کے سامنے رخصت ہو گئی، تینوں کے تینوں بیٹے آپ کے سامنے رخصت ہو گئے۔ سب کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے دفنایا، لیکن اس کے باوجود کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو میرے بزرگوں، بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے۔ اگر ہمارے اوپر بھی حالات آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ صبر سے کام لیں اور بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں تو آسانیاں زیادہ ہیں، مشکلیں کم ہیں، صحت زیادہ ہے، بیماری کے ایام کم ہیں، پیٹ بھرے کے حالات زیادہ ہیں، بھوک کے حالات کم ہیں۔ گویا کہ ہماری زندگی میں آسانیاں زیادہ ہیں، مشکلیں کم ہیں۔ اسی کو کسی اللہ والے نے اپنے الفاظ میں یوں کہا، لطف سجن دم بدن قہر سجن گاہ گاہ، کہ محبوب کا لطف ہر وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے، اس کا ناراض ہونا یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ای سجن واہ او سجن واہ واہ، کہ میرے اللہ تو اس حال میں بھی رکھے، میں تب بھی تجھ سے راضی، اس حال میں بھی تجھ سے راضی۔ اللہ رب العزت نے جس حالت میں ہمیں رکھا ہے، ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا نظریہ رکھیں اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی کے حالات کو گزار دیں، تو اللہ رب العزت ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے گا اور ہماری زندگی کے اعمال اچھے بن جائیں گے۔ دو چیزیں ہو گئی کہ زینت کی نعمت شکر ادا کرنے میں اللہ کا شکر ادا کریں، دوسرے کوئی پریشانی آتی ہے تو صبر کرنا چاہیے۔ تیسری چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ محسن کی زینت احسان نہ جتلانے میں۔ اگر ہم نے کسی ضرورت مند کے ساتھ احسان کا معاملہ کر دیا، کسی کی مدد کر دی، تو آج اکثر لوگوں کی صورتحال کیا ہے کہ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہر مجلس کے اندر یہ میری تعریفیں گنگناتا پھرے، ہر مجلس کے اندر میری تعریفیں کرے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا۔ ہماری یہ نیت ہوتی ہے۔ جب ہماری تعریف کی نیت ہے تو ہم نے جو احسان کیا ہے کیا اس کا اجر ہمیں ملے گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، میرے بندو احسان جتلا کر کے اپنے اعمال کا اجر و ثواب ختم مت کرو، اپنے صدقات کا ثواب ختم مت کرو۔ اگر کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہو تو اس نیت سے کرو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا اللہ اس عمل کے اوپر مجھے اجر عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنے اکابرین کی، صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، تو ملے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اعمال یا کسی کے ساتھ احسان کیا تو کس انداز سے کیا۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا، بڑے نازک بدن انسان تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو غسل دیا جانے لگا تو لوگوں نے ان کے کندھے کے اوپر ایک کالا نشان دیکھا بڑا سا۔ آپس میں گفتگو شروع ہو گئی کہ یہ نشان کیسا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ گھر والوں سے معلوم کیا کہ
حضرت کے کاندھے پر یہ اتنا بڑا سا کالا نشان کیسا ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ جی ہمیں بھی پتہ نہیں یہ نشان کیسا ہے۔ بہرحال غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور دفنا دیا گیا۔ 6-7 دن گزرے کہ اب ان گھروں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں جن گھروں کے اندر معذور لوگ تھے، جن گھروں کے اندر کوئی خدمت کرنے والا نہیں، جن گھروں کے اندر بوڑھے اور معذوروں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، ان گھروں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ کہاں چلا گیا وہ شخص جو رات میں ہمارے گھروں کا پانی بھر دیا کرتا تھا، ہمارے گھروں کے اندر سامان لا کر کے رکھ دیا کرتا تھا، کہاں چلا گیا؟ جب لوگوں نے یہ آوازیں سنی تب پتا چلا کہ حضرت نے ایک مشق بنا رکھی تھی کہ جس کے اندر پانی بھر کر کے اپنے کندھے پر لاد کر رات میں جب سارے لوگ سو جایا کرتے تھے تو ان گھروں کے اندر پانی بھر دیا کرتے تھے، کسی کو پوری زندگی اس عمل کی خبر نہیں ہوتی۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کی مجھے اور میرے رب کو خبر ہو، باقی کسی کو خبر نہ ہو؟ ایسا کوئی عمل دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے ہم آج ہی سے یہ ارادہ کریں کہ اپنی زندگی کے اندر ایسے اعمال کریں گے، خفیہ اعمال، کہ جس کی خبر مجھے اور میرے رب کو ہوگی، اور وہ عمل میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہوگا۔ کیونکہ میرے بزرگوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسے خفیہ عمل کے اوپر اللہ رب العزت اجر کے ریٹ کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ آج اکثر کی یہ کوشش ہوتی ہے، اگر کسی کو کچھ دیا تو 10 جگہ بیان کرتے، میں نے فلاں کی مدد کی، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کام کیا، میں نے فلاں موقع پر اس کا ہاتھ بٹایا، میں نے فلاں موقع پر اس کی ہیلپ کی، 10 جگہ ہم گناتے پھرتے ہیں۔ تو بتائیے ہمارے اس احسان کرنے کا ثواب ہمیں ملے گا؟ کبھی نہیں مل سکتا۔ صحابہ کرام کو تو کسی کی مدد کرنی ہوتی تھی تو بازار سے سامان خرید کر لاتے، ایک گٹری کے اندر اس کو باندھتے اور رات کے اندھیرے میں اس کے دروازے پر رکھ کر کے آ جایا کرتے تھے، اور دروازہ بجا کر کے کہتے تھے کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ آیا ہے، یہ نہیں کہتے کہ میں نے دیا ہے، تاکہ اس کو پوری زندگی پتہ ہی نہیں چلے کہ کس نے یہ سامان بھیجا ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، اگر ہم نے احسان کیا تو پھر یاد رکھیں ہمارے عمل کا اجر و ثواب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے احسان کرنا ہے تو اس نیکی کو کر کے بھول جائیں اور اجر کی امید اللہ سے رکھیں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں، باقی انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔